اچھا، ابھی کیونکہ جو بچے ہیں، جوان ہیں، وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کلمہ گو ہیں وہ اصحاب جو رسول خدا جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس وضو کے پانی کو تبرکن لیتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے۔ وہ پانی، اتنی عقیدت جس رسول خدا سے ہے، اس کی بیٹی سے ان کی رحلت کے فوراً بعد یہ ستم اور یہ سلوک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ نے کیا تو باقی خاموش رہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کلمہ گو ہیں؟ کلمہ گو ایسے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایسا ہوا ہے، اسی بات کا تو رونا ہے۔ ہم جو 1400 سال سے رو رہے ہیں اور یہ ایام مناتے ہیں، وجہ یہی ہے۔ اگر کہ ایک بڑھیا ہوتی، اس کا کوئی حق مارا جاتا تو پھر تو وہ ہو سکتا تھا، اس پہ اتنا احتجاج نہیں بنتا تھا۔ آیا یہ نقل نہیں ہوا؟ تاریخی کتابوں میں یہ واقعات نہیں آئے؟ تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود ہے، یہ کوئی شیعہ خطبہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ کیسے ممکن ہے وہ اصحاب؟ واقعی سوال ہے، اتنے جو عقیدت رکھنے والے اصحاب ہیں وہ اس طرح بے تفاوت ہو گئے، نیوٹرل رہ گئے، انہوں نے جناب زہرا کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر تاریخ میں ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، ہم اس واقعے کو تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اس تاریخ میں واقعے کو پڑھنے کے بعد ایک نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ہمیں نظریہ قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نظریے کے برملا اظہار پر، وہ بھی کسی اس انداز میں جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہو، وہاں چلیں، ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کہ ہم نہیں کرتے وہ کام۔ ہم برملا ابھی نام بھی نہیں لیتے اور کوئی سب و شتم بھی نہیں کرتے، لیکن واقعات بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ کیا ہوا یہ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم سے کہتے ہیں نہیں، آپ نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ گستاخی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ نظریہ قائم کریں گے تو کچھ لوگوں کے ساتھ گستاخی، کچھ کے شان میں گستاخی ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کی شان میں گستاخی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر ان کے شان میں گستاخی ہوئی تو رسول کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ رسول کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ پھر کلیہ طے کر لیتے ہیں۔ تاریخ کا ہم مطالعہ کریں اور اس میں سے اگر کوئی ایسا نظریہ بنائیں کہ اس نظریے کی وجہ سے شان رسالت مآب میں گستاخی ہوتی ہو تو وہ نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کلیہ ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے لیے ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول خدا کے چچا بھی کافر ہیں، رسول خدا کی والدہ بھی کافرہ ہیں، رسول خدا کے والد بھی جہنم میں ہیں۔ ان تمام لوگوں کو جو آپ جہنم میں بھیجنے کا نظریہ قائم کرتے ہیں، یہ رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ آپ گستاخی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا؟ جو قریب ترین اشخاص ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں رسول خدا پہ نثار کی ہیں، ان کے شان میں آپ گستاخی کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے پڑھا، وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ہم کہ ہم نے پڑھا، انہوں نے ظلم کیا، اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں۔ آپ نظریہ قائم کر سکتے ہیں، ہم نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگر رسول کی محبت میں نظریہ قائم نہیں کر رہے ہوتے تو رسول کی محبت میں یہاں جو رسول کے قریبی ترین افراد ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کیا ہے،
ان سے بھی آپ ان کے بارے میں بھی نظریہ قائم نہ کرتے. ان کے بارے میں تو آپ نظریہ قائم کرتے ہیں اور ہمیں آگے کہتے ہیں آپ نظریہ قائم نہ کریں. بھائی کیوں نظریہ قائم نہ کریں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا بیوی دربار میں گئی یا نہیں گئی؟ گئی. بیوی کو جھٹلایا گیا یا نہیں گیا؟ جھٹلایا گیا. رسول نے فرمایا تھا ابنتی ہی الصدیقۃ الکبریٰ. جسے رسول صدیق کہیں وہ صدیق ہوتا ہے. یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین علیہم السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے. فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو جفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں. یہ پھر جمع ہو جائیں ان امرتم ان یحرق علیہم البیت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا. مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا. پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا. یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں، اور قرآن اور عطرت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ، مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا بلکہ اعلان جنگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے. اچھا، تعلمون ان عمر قد جانی، زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے. وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم، تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا، عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا. فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں، کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا. فَانْصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ، پھر وہ چلے گئے. یہ زید ابن اسلم، زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے، عمر کا پکا غلام ہے، عمر کا وفادار. وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا. تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے.
ٹھیک ہے نا, کہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تھیں اور امیر المومنین بھی گھر میں ہے, طلحہ وغیرہ بھی گھر میں, تو زہرا گئے, ٹھیک ہے نا. اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے. جب وہ لوگ آگ واقع لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہ کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو, میں ان کے سوال کے جواب دے دوں. یہ اگر کوئی بی بی دروازے پہ جاتی ہے, یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے, عرفن بھی عیب نہیں ہے, بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو. حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے, جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ان کو جنگ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو, خون ریزی نہ ہو, یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو. میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں, یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی, یہاں پر عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ. عائشہ قسم کہتی ہے, اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو, بولنے میں, دیانت میں, دین میں, عبادت میں, اور چلنے میں, پھرنے میں, اور بولنے میں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے تھے. کہ جس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی عائشہ قسم کا کہتی ہے, بولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, چلنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, بیٹھنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, عبادت اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ سب نے دیکھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما ہے, بوسہ کسی کے ہاتھ پہ نہیں دیا. بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا ہے. اگر وہ دروازے پہ جائے کہ یہاں پہ آگ کیوں لے کے آئے ہو, سن لو شیخ, اب کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ کو اپنی کتابوں سے, یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی, میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے گھر زہرا سلام اللہ علیہ پر. بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہے, نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے. جو شبیہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو, تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. اس کتاب میں میرے محترم ناظرین, یہ جزء اول ہے اس کتاب کی, 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں. یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے. یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے, صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے, وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ, تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ, اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیت اقدس کو, ان کے دروازے کو, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ, اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی, ٹھیک ہے نا, تو پتہ یہ چلا. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ہذا حدیث حسن عن ابی بکر, یہ حدیث حسن ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی, بہت ابن حجر عسقلانی, بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں. اچھا, اس کے بعد میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے, جلد نمبر 2 ہے, سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا, المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون, 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے, ایک سند نہیں, دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع, ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو, اس نے بیعت نہیں کیا, علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس, اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا, دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی, بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے, اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا جی.
یہ خلافت کیا؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، ہائے دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے. ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فتلقته فاطمة على الباب. حضرت بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے. فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی. اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم. اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے علاوہ. وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ. اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر.